إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قابل احترام سامعین خطبہ جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عفت ماں اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ان دونوں آیتوں میں ایک بندے مومن کی کیا سمات اور کیا صفات ہوتی ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پورے 470 دن کے بعد صہیونی ریاست سیز فائر کے لیے آمادہ ہوئی ہے. ایک پوری بستی کو اجاڑ دینے کے بعد زمین سے ملیاں میٹ کر دینے کے بعد عورتوں، بچوں، بوڑھوں میں بغیر کسی تفریق کے بمباری کے ذریعے ان کو نیست نابود کر دینے کے بعد شروع میں جب اس ناجائز ریاست نے اور اس کے حکمرانوں نے یہ جنگ اور اس نسل کشی کی ابتدا کی تھی تو ان کے 2-3 وعود تھے، مطالبات تھے کہ جب تک ہم تحریک مزاحمت کا خاتمہ نہیں کر دیتے، جب تک ہم اپنے قیدیوں کو چھڑا نہیں لیتے اپنی قوت اور طاقت کے بیس پہ، اور جب تک ہم تمام فلسطینیوں کو اس سرزمین سے کھدیڑ کر کے وادی سینا اور اردن کے میدانوں میں نہیں بھیج دیتے، تب تک یہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی. لیکن پورے 15 مہینے کے بعد انسانیت کا دشمن، اخلاقیات کا دشمن اور اقدار کا دشمن وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس سمجھوتے پہ آیا جب کہ اس کے مطالبات میں سے ایک بھی مطالبہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہا ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرنے والے ایسے دشمن کو اس کے گھٹنوں پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے؟ قرآن مجید کی اگر ہم آیات کا مطالعہ کریں، اور جن آیات کا میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے آج کے اس خطبہ جمعے کے لیے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی جو شناخت ہوتی ہے، جو پہچان ہوتی ہے، جو اس کا تشخص ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ دشمنوں کو گھٹنوں پہ لا سکتا ہے، وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम मदद के तालिब बनो, मदद तलब करो नमाज और सब्र के जरिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की माइयत इस्तिकामत दिखाने वालों के लिए है, इस्तिकामत का मुजाहरा करने वालों के लिए है, सबात और पाबंदी दिखाने वालों के लिए है। ये 4 सिफात हैं। एक सिफत ईमान की, उसी से मुखातब किया गया है। दूसरी सिफत है अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक की, जिसका मजहर नमाज है। और तीसरी सिफत वो सब्र और इस्तिकामत की है। अगर ये सिफात, ये तीनों सिफात बंदे मोमिन के अंदर पाई जाती हैं तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की माइयत हासिल होती है, उसका साथ हासिल होता है। ये माइयत और अल्लाह रब्बुल इज्जत का साथ उस वक्त भी हासिल रहा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार के साथ गार में थे। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और ये माइयत इस वक्त भी उन जाफरोशों के लिए, सरफरोशों के साथ भी है जो अपनी जान को हथेली पे लेकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, जो मस्जिद अक्सा और अल-कुद्स की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, जो अपनी सरजमीन और उसकी बका और उसके लिए वहां पे खड़े हुए हैं। जब ये सिफात उनके अंदर पाई जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की माइयत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत उनके साथ होती है। अगर हम उस सरजमीन के कुछ मज़ाहिर को देखें तो एक 13 साल का बच्चा वो किस कुव्वत और किस अजीमत और किस ताकत के बल पर वो कहता है कि लन नरहल, हम इस सरजमीन को नहीं छोड़ सकते। वलो उस्तुशिदना कुल्लुना, अगर हम सब के सब इस राह में मारे जाएं, इस राह में काम आ जाएं, फिर भी इस सरजमीन को हम नहीं छोड़ सकते। हम किस मुंह से वो देख सकते हैं जब एक ही घर के कई लोग, पूरा खानवादा इस राह में काम आता है तो उनकी जबीन पे कोई शिकन नहीं होती, वहां जजा फजा नहीं होता, वहां आहो बका की आवाजें नहीं आती, बल्कि उनकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सदा बुलंद होती है। और ये किस अजीमत के लोग हैं जो लगातार बमबारी के नतीजे में, जो कारपेट बम्बिंग के नतीजे में भी उनके अज़ाइम में, उनके हौसलों में कोई कमजोरी नहीं दिखाई देती, और वो ये कहते हैं सनुसल्ली फी बैतुल मक़दिस इंशाअल्लाह, हम एक रोज बैतुल मक़दिस में मुहर्ररीन नमाज पढ़ेंगे जब वो आजाद होगी। ये अजीमत की कहानियां, ये खवारिक नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी इसी गोश्त पोश्त और इसी लोथड़े के इंसान हैं, उनको भी दिलों में वो जज्बात हैं, उनके यहां भी मोहब्बत है, वो भी हमारी तरह कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, उनके दिल में भी कभी वो कमजोरी पैदा होती है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इनको खड़ा करती है? वो जीले कुरानी है। उन्होंने कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं सीखा है, वो सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, बल्कि उसके बरखिलाफ वो कुरान के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। एक बच्चे से जब ये मीडिया के साथी ने सवाल किया कि इस बमबारी में, जबकि तुम्हारा घर बिल्कुल मैदान में तब्दील हो गया है, तुम्हारा मोहल्ला पूरा मलिया मेट हो गया है, तुम किस चीज से सकीनत हासिल करते हो, किस चीज से अपने आप को हौसला देते हो? तो उसने अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा कि इस सीने में कुरान है, हम उस कुरान के साथ जीते हैं, उसी कुरान से हम हौसला पाते हैं, उसी कुरान से हम अपने आप में सकीनत हासिल करते हैं। और ये सब्र और मुसाबरा की जो बात होती है,
یہ استقامت کی جو بات ہوتی ہے، جو عزیمت کی جو بات ہوتی ہے، اس کو ہم قرآن کے آیات سے کشید کرتے ہیں، اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے، یہی کمزور کو بہت طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی سپر پاور بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس کے سامنے بھی وہ سینہ سپر ہو کر کے وہ لڑ جایا کرتی ہے۔ یہ صفات قرآنی جیل کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ جب ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کو حوصلہ اس سے ملتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ ان کے یہاں کثرت اور قلت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے یہاں اعداد اور عدات کوئی معنی نہیں رکھتے، ساز و سامان معنی نہیں رکھتے۔ اسی لیے تو اسرائیلی نیوز پیپر ہارٹس نے ایک تحقیق شائع کی کہ یہ معاہدہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے سابق جرنیلوں اور موجودہ جرنیلوں کا ایک پریشر ہے۔ انہوں نے جو امریکن الیکٹ پریسیڈنٹ ہے اس کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ ہمارے 80% سے زائد لوگ وہ اپاہج ہو چکے ہیں، وہ حوصلہ نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ انہوں نے مجبور کیا کہ وہ اس پہ نہیں تو یہ معاہدہ جو اب پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، جب اس معاہدے کو جو وسطا تھے، جو پیچھے تھے، چاہے وہ دوسرے ممالک ہوں، قطر ہوں، مصر ہوں اور دوسرے ہوں، یہ معاہدہ جولائی سے ان کے اس پہ ہے اور انہی شقات، انہی بنود اور انہی دفعات کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اخلاقیات اور اقدار کے حامل ہیں، جو انسانی حقوق کی پاسدار بنتی ہیں، ان لوگوں نے اپنے ویٹو کے ذریعے سے یہ پاور دیا کہ اسرائیل ان نہتے فلسطینیوں پر بار بار بمباری کرے، ان کو اجاڑ پھینکے اور ان کو زمیں بوس کر دے۔ انہی کا ایک وزیر، اس نے ایک موقع پہ یہ دھمکی دی کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ان کے اوپر نیوکلیئر بم بھی گرا دیا جائے، کہ ہیروشیما پہ تو ایک بم گرایا گیا تھا، لیکن جو غزہ پہ پوری بمباری ہوئی، اس پورے دورانیے میں 15 مہینے کے دورانیے میں وہ اس کی 10 گنا سے زیادہ بمباری ہوئی ہے، یعنی اس سے کہیں زیادہ 10 ہیروشیما اس سے تباہ ہو سکتے تھے۔ برادران عزیز، یہ ثبات، یہ عزیمت، یہ عزائم اور حوصلوں کی کہانی ایسے نہیں حاصل ہوتی، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں مشن کے تعلق سے بہت حوصلہ رکھنا ہوتا ہے، اس میں صرف وہ چیزیں نہیں جو ہم سے بچ جائیں، قل العفو، اس کو نہیں خرچ کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اپنے جان کی قربانی، مال کی قربانی۔ ہمیں یاد آنا چاہیے ام مالک یہ پہلے کی خاتون نہیں بلکہ اس زمانے کی، جب اکتوبر 2023 سے اس دورانیے میں جب ان کے گھر پہ 6واں جنازہ اٹھا تو کچھ لوگ ان کے یہاں تعزیت کرنے گئے اور انہوں نے کہا کہ ام مالک اب تو آپ کے گھر میں کوئی نہیں بچا، 5 بیٹے، 5 کے 5 آپ نے اس راستے میں قربان کر دیے، اور ایک بیٹی جو صحافیہ تھی جس کا تعلق میڈیا سے تھا وہ بھی اس راستے میں کام آ گئی، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ صرف 6 تھے، لیکن فلسطینی ماؤں کی گودیں ابھی باز نہیں ہوئی ہیں، یہ اور جنیں گی اور پیدا ہوں گی، اور ہم اپنی سرزمین کو ان غاصب لوگوں سے چھڑا کر کے رہیں گے۔ یہ حوصلہ، یہ استقامت، یہ قوت، یہ داخلی قوت، یہ باطنی قوت، یہ آخر کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ان لوگوں کے پاس آتی ہے جو اپنے آپ کو اپنے مشن کے تحت مکمل قربان کر دیتے ہیں، جو اس میں تفریق نہیں کرتے کہ کیا چیزیں ہماری ہیں اور کیا چیزیں مشن کی ہیں۔ ایک بچہ
معتز سے جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ تمہاری پوری آبادی یہ تو زمیں بوس ہو گئی ہے، کوئی ایک بھی عمارت نہیں بچی ہے، کوئی ایک بھی عمارت ایسی نہیں ہے جس کو سکونت کے لیے اختیار کیا جائے. تو اس بچے نے جواب دیا، معتز نے، کہ واللہ لو توتینی الصحراء، اگر تم ہمیں خالی میدان بھی دے دو تو ہم اس کو بھی آباد کر دیں گے. ہم تعمیر پہ یقین رکھتے ہیں، تخریب پہ نہیں. یہ تم ان سے پوچھو جن لوگوں نے یہ تخریبی عمل انجام دیا ہے، جنہوں نے انسانیت کے خلاف، انسانی حقوق کے خلاف اپنی کریہ چہرے کو دکھایا ہے اور اس کو زمیں بوس کیا ہے. ہم تو تعمیری رخ اختیار کرنے والے ہیں، ہم تعمیر کر کے رہیں گے. برادران عزیز، یہ جو پورا دورانیہ ہے، یہ 15 مہینہ کا دورانیہ، یہ عزیمت کا دورانیہ ہے، یہ قربانیوں کا دورانیہ ہے، اور اس نے بہت ساری راہیں کھولی ہیں. اسی کے ذریعے دعوت اسلام کی راہیں بھی ہوا ہوئی ہیں. مغرب ہو یا مشرق، آسٹریلیا ہو یا USA، ہر جگہ نوجوان نسل میں اسلام کے تعلق سے، جاننے کے تعلق سے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے تعلق سے، ایک امریکی خاتون، اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ فلسطینی قوم کون سی قوم ہے کہ اس کی نسلیں اس کے سامنے ختم کی جا رہی ہیں، اس کی پوری زندگی کی کمائی اس کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، آخر ان کو کون سی قوت فراہم کی جا رہی ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا راز کیا ہے. میگان رائس، 34 سالہ خاتون، اس نے کچھ ویڈیوز کو دیکھا اور اس ویڈیو کے ذریعے سے اس پیغام اور اسلام کی حقانیت تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئی. 1 مہینے کا دورانیہ نہیں گزرا تھا اس کو ان ویڈیوز تک پہنچنے تک، ان کلپس تک پہنچنے تک، کہ وہ اسلام کے دامن میں آ گری اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس وقت اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک کلب بنایا ہے، ایک گروپ بنایا ہے جو اسلام کی دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں. ہم نے مراد ہوفمین کا نام سنا ہے. آخر اس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا تھا. پچھلی صدی کی 6 دہائی تھی جب جزائر میں وہ سفیر بن کر کے آئے تھے جرمنی کی طرف سے، اور اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ، ان کے اندر یہ استقامت، یہ جذبہ قربانی، یہ سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ آخر کہاں سے آتا ہے. اور اس کے بعد ان کو قرآنی تعلیمات کی طرف اور اس کی طرف سے بڑھنے کا موقع ملا. ایک اور چیز، وہ قومیں جلدی مر جاتی ہیں جو اپنے اندر سے مر جاتی ہیں، جو اپنا حوصلہ چھوڑ دیتی ہیں، جو موت باہر سے نہیں آتی، موت پہلے داخلی طور پہ، اندرونی طور پہ آتی ہے. ان قوموں کے لیے زندگی ہے جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جینے کا حوصلہ، لوگوں کو جلانے کا حوصلہ، کچھ کرنے کا حوصلہ، لوگوں کو زندگی دینے کا حوصلہ. اگر یہ حوصلہ مفقود ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چلتے پھرتے کچھ لاشیں ہیں جو روئے زمین پہ تو چل رہی ہیں لیکن وہ ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی. ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ روز بمباری ہو رہی ہو، آج بھی، کیونکہ اس معاہدے کی تنفیذ کا جو اعلان ہوا ہے وہ پرسوں اتوار سے ہونے کا ہے، تو اس وقت صہیونی ریاست، ناجائز ریاست، وہ اپنے کری چہرے کو اور کری کر رہی ہے اور کالا کر رہی ہے، اور بمباری کا پورا سلسلہ جاری ہے. لیکن اس میں اگر ہم حوصلہ تلاش کریں، اگر ہم زندگی کی رمق تلاش کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک بہن جس نے پچھلے اگست میں، جس کی عمر ابھی 26 سال ہے،
آیا مازن حسونا، اس نے ایک بمباری میں اپنے شوہر عبداللہ ماہر اور 2 بچوں حمزہ اور رغد کو کھو دیا۔ وہ اسلامک یونیورسٹی غزہ کی پوسٹ گریجویٹ کی طالبہ تھی۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان حالات میں بھی یونیورسٹی نے اس کے لیے مناقشے کا وائوا کا نظم کیا، باقاعدہ وائوا ہوا، اس کی تھیسس پریزنٹ کی گئی، اس نے اس پر سوال جواب میں حصہ لیا، اور ابھی 9 جنوری کو اس کو ماجسٹیر کی جاگرفی میں جو ہے ڈگری ایوارڈ کی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان حالات میں بھی زندگی جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے زندگی جی جاتی ہے، لیکن اس زندگی کے لیے کون سی چیز ہیں جو محرکات ہیں، جو حوصلہ دیتے ہیں؟ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا وہ قرآن مجید ہے۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو خیمے ہیں، ان میں سے بعض فیملیز 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 12 اور 13 بار ان لوگوں نے ہجرت کی ہے، شمال غزہ سے لے کر کے جنوب غزہ تک، رفح تک، مصر کے بارڈر تک، پھر وہ انہیں آگے ڈھکیلا گیا ہے۔ وہ اپنے کچھ ساز و سامان کے ساتھ ادھر سے ادھر پھرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کے حلقے قائم کیے۔ اسی دورانیے میں ایک احصائیہ کے مطابق، ایک اعداد و شمار کے مطابق 15,000 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے جو اس 1 سال کے دوران میں۔ یہ کہاں سے جگر لاتے ہیں؟ یہ کہاں سے؟ قرآن حفظ ہی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کے ساتھ زندگی جینا، قرآنی آیات کو اپنی زندگی میں اتارنا اور قرآنی آیات کے سائے میں اپنے آپ کو اس استقامت اور عزیمت کا محور بنانا۔ برادران عزیز، یہ ایمان کی قوت، یہ استقامت اور یہ جو قوت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈے پیٹوں حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ اس میں چاہے قائدین ہوں، چاہے پہلی صف کے ہوں، چاہے دوسری یا کسی آخری صف کے، یہ سب لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور دشمن کو لا کر کے اس پر کھڑا کیا ہے۔ تو یہ جو صبر ہے، جو استقامت ہے اور جو ایمان کی نعمت ہے، یہ نعمت سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ قرن اول میں جی رہے ہیں، 14 صدی کے بعد نہیں، بلکہ ان کا رشتہ اسی قرن اول سے ہے۔ وہ صحابہ کی جماعت سے اپنی مماثلت رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں جن لوگوں نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، غزوے احزاب اور خندق کے میدان میں ہر جگہ مثالیں قائم کی ہیں۔ بقول شخص سے اگر کسی کو خالد بن ولید کی شکل دیکھنی ہو، عمر فاروق کا دورانیہ دیکھنا ہو، بدر و حنین دیکھنا ہو، یا کچھ اور دیکھنا ہو، قرن اول کے تمام مشاہد کو اگر دیکھنا ہو تو اسے غزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفیس اور نفس ہر چیز کو، اپنی قیمتی چیزوں کو اور اپنی قیمتی جانوں کو اس راہ میں پیش کیا ہے، اور قابل ملامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دشمن کے لقمت سائق یا ترنے والے کی حیثیت سے چھوڑ دیا ہے۔ برادران عزیز، یہ ایمان کی مضبوطی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ذرائع کو ہم بھی اختیار کریں۔ استقامت کی اس رمق کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسی طرف ہم رجوع کریں جو رجوع اس نسل نے کیا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اللہ رب العزت کی ذات، توحید، عقیدہ، اس کی صفات کا پھر سے اعادہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔
اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو گن لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ صرف گننا نہیں ہے، یہ زبانی یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر ویسا ہی ایمان لانا ہے جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسری چیز کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، ہماری بھی وہ کیفیت پیدا ہو کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ہمارے اوپر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہو، اس میں اضافہ ہو، اور ہم اللہ رب العزت پہ توکل کرنے والے بنیں۔ اور تیسری چیز کہ جب ہم اگر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسوے سے جوڑنا چاہتے ہیں تو 2 صفات اور بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ اسوے حسنہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوے حسنہ ہے، بہترین اسوہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت پہ یقین رکھتے ہوں، آخرت پر یقین رکھتے ہوں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فیہ ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔